السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. کراچی زبوحالی کا شکار ہے. کراچی بارشوں کے بعد جو کراچی کا حال ہوتا ہے اس حال سے بے حال ہے. جب آپ گھر سے نکلیں گے, سڑکوں پہ جائیں گے تو ایک بدبو اور ایک عجیب سی جسے کہتے ہیں غلاظت والی بو, وہ آپ کے ناک میں آپ کے دماغ کو سن کر دے گی. چاہے علاقہ ڈیفنس کا ہو, چاہے علاقہ سریانی کا ہو, پورے کراچی کی حالت ایسی ہوئی ہوئی ہے کہ معاذ اللہ پورے کراچی میں ایک بدبو کا انبار, ایک بدبو کا طوفان ہے. آپ جیسے ٹول پلازا کراس کریں گے فضا معطر ہو جائے گی, گندگی اور تمام چیزوں سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گی. یعنی واضح طور پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ارباب اختیار نے کراچی کو وہ کسی ہوٹل کا گندا پندا کچن بنا رکھا ہے جہاں سے یہ کمبخت لوٹ رہے ہیں, کھسوٹ رہے ہیں اور جا کے اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں. دیکھیں, آج صبح لاڑکانہ کے ایک کباڑیے کے پاس سے کئی کروڑ کی دوائیں, ایکسپائرڈ نہیں, ریگولر دوائیں ملی جو کہ کباڑیے کو ایک ہاسپٹل کے MS نے بیچی تھی. اور اس ہاسپٹل میں یہ ایک جو آپ کا پولیو کا پروگرام ہوتا ہے, اس پروگرام کے مد میں وہ کئی کروڑ روپے کی, شاید 30 سے 35 کروڑ روپے کی دوائیں اس ہاسپٹل کو دی گئی تھی. اور اس ہاسپٹل نے ان دواؤں کو غریب مزدوروں کو دینے کے بجائے کباڑیے کو بیچ دیا, جبکہ اس کی ایکسپائری ختم نہیں ہوئی تھی ان دواؤں کی. اور یہ وہی دوائیں ہیں سائنوویکس جس کی شہروں میں اس قدر ضرورت ہے کہ بچے اس کے نہ ملنے کی وجہ کر مر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیسا ظلم ہے؟ یہ 2.5 کروڑ عوام کو مارنے کی جستجو اور کوشش کا حصہ نہیں ہے؟ کیا یہ ان ارباب اختیار اور حکمران طبقے کی ملی بھگت نہیں ہے؟ کیا یہ سازش نہیں ہے ان نان سندھی اسپیکنگ یا سندھی اسپیکنگ کے خلاف جو بیچارے غریب اس دوا کے حقدار تھے؟ کیا ہم ٹیکس دے کر کے ان غنڈوں کو, ان حکمران طبقوں کو اسی لیے پالتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کی دوائیں بھی بیچ دیں کباڑیے کو؟ یعنی ظلم کی انتہا دیکھیں آپ کہ ایک کراچی, حیدرآباد جیسے شہر میں وہ دوائیں ناپید ہے اور لاڑکانہ کے ایک کباڑیے کے پاس سے وہ دوائیں برآمد ہو رہی ہیں. وہ دوائیں کباڑیا جو ہے اس کو بیچی گئی ہیں. یعنی اتنے بڑے ثبوت کے باوجود سوموٹو ایکشن نہیں لیا جاتا ہے. فیڈرل حکومت گورنر راج نہیں لگاتی ہے. سندھو دیش چلانے والوں کو پورا سندھ دے دیا ہے. کیا یہ وفاق کے منافی نہیں ہے؟ کیا یہ وفاق کی جو وفاق کی 1 یونٹ کا جو نشان بنا ہوا ہے اس کو ڈیمالش نہیں کر رہا ہے؟ کیا عملاً سندھو دیش نہیں بن گیا ہے؟ کیا حمیدہ کھوڑوں کے وہ الفاظ سچ ثابت نہیں ہو رہی ہیں کہ کراچی اور حیدرآباد ہمارے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, ہم جب چاہیں گے دریائے سندھ کو سائنائڈ زدہ کر دیں گے, یہ سب لوگ مر جائیں گے؟ تو ارباب اختیار یا فیڈرل گورنمنٹ یا ہائی کورٹ یا چیف جسٹس آف پاکستان اس تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود, ان انویسٹیگیٹو جرنلزم کے ذریعے ان چیزوں کو تشتبام کرنے کے باوجود ابھی تک کیوں ایکشن نہیں لے رہی؟ ایکشن نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ یعنی جوڑ توڑ اور مفادات کی سیاست میں سب کے مفادات ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں. فیڈرل گورنمنٹ اس لیے کوئی ایکشن نہیں لیتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو طاقت ہے, جو پیپلز پارٹی کے یا جو سندھی پارلیمنٹرین ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی گرانے کی باتیں کرتے ہیں. تو کیا یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے؟
ذرا ان روحوں سے پوچھے ماضی میں جا کے، عالم ارواح میں جا کے، جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر کے یہ پاکستان اپنے بچوں کے لیے بنایا، اور اس ان کے بنائے ہوئے اس پاکستان میں ان کے بچوں سے دوائیں تک یہ وڈیرے چھین رہے ہیں۔ اچھا، یہ وڈیرے بنیادی طور پہ کون ہیں؟ ان ہندو برہمنوں کی ناجائز اولادیں، یا ان ہندو برہمنوں کے جو مینیجر، منشی، یا یوں کہہ لیں براہل گماشتے تھے، جو آج آپ کو آپ کی حب الوطنی کی سزا دے رہے ہیں۔ افواج پاکستان ان تمام چیزوں سے لا تعلق سرحدوں کی دفاع پہ مامور ہے۔ سرحدوں کی دفاع کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کے داخلی مسائل کو بھی دیکھتی ہے۔ افواج پاکستان مجھ جیسے ایک چھوٹے سے انتہائی معمولی طفل مکتب انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے مقابلے میں ہماری ملک کی ایجنسیوں کے پاس کروڑوں روپے، اربوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے، بہترین ڈیوائسز ہوتی ہیں، بہترین ریسورسز ہوتے ہیں۔ کیا ان کے علم میں لاڑکانہ کے اس کباڑیے کی ڈیٹیل نہیں ہے جس کے پاس سے 37 کروڑ روپے کی دوائیں وہاں کے ڈی ایچ او نے، وہاں کے ٹی ایچ او نے، یا وہاں کے پروجیکٹ ڈائریکٹر پی ڈی نے پھینک دیے لا کے؟ کیا ان دواؤں پہ عوام پاکستان کا حق نہیں تھا؟ کیا وہ دوائیں عوام پاکستان کے پیسوں سے نہیں امپورٹ کی گئی تھی، خریدی گئی تھی یا بنوائی گئی تھی؟ یہ کچھ سوالات ہیں، انتہائی معصومانہ سوالات ہیں، ان کا جواب کون دے گا؟ کیا ان کا جواب لینے کے لیے عوام کو خود سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا، یا ارباب اختیار میں، یا چیف جسٹس آف پاکستان، یا سی این سی دفاع پاکستان کے ذمہ دار، یہ جو ہمارے پاکستانی افواج کے سالار اعظم ہیں، کیا وہ ان چیزوں کا جواب لیں گے؟ ان پیشہ ور پالیٹیشین سے جن کا کام صرف غریبوں سے ووٹ لینا ہے، ان کی ووٹوں کے ذریعے انہی پہ حکومت کرنا ہے۔ میں نے جامعہ کراچی کے حوالے سے کرپشنز کا ایک بہت بڑا انکشاف کیا، کیا ہوا اس میں سرد خانے کی نظروں کے۔ میں نے کے ڈی اے کے حوالے سے بہت سارے معاملات کو ہائی لائٹ کیا، کیا ہوا۔ میں نے کے ایم سی کے حوالے سے بہت سارے اہم ترین انکشافات کیے جس نے ارباب اختیار کی آنکھیں بھی کھول دی، لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ بقول ہمارے سابق چیف جسٹس صاحب، انہوں نے ایک بہت اچھی بات اوپن کورٹ میں کہی، جو انکروچمنٹ کے معاملات پہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا 2009 کا، نعمت اللہ ایڈوکیٹ کا، جس میں چائنا کٹنگ کو توڑنے کے اختیارات دیے گئے تھے اور توڑنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جب ان چائنا کٹنگ پہ کارروائی نہیں ہوتی ہے تو چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا، کیا میں خود جا کر توڑوں؟ حکومت سندھ اگر کام نہیں کر رہی ہے تو یہ کام میں کس سے لوں؟ بالکل وہی حال ہے، بالکل وہی صورتحال ہے کہ ارباب اختیار پاکستان کی عوام الناس کو کیا جواب دیں گے؟ کیا چیف جسٹس صاحب آ کر کے اس ٹھیکیدار کو یا اس دواؤں کے سپلائر کو گریبان سے پکڑے گا جس نے دیہی علاقوں کے نام پر وہ دوائیں لے لی، ان دوائوں کی قلت کرا دی، وہ دوائیں مہنگے پیسوں میں امپورٹ کی اور پھر وہ دوائیں کباڑیے کو دے دی، کسی مریض کو نہیں دی؟ کتنی عجیب سی بات ہے کہ سچ سامنے ہوتے ہوئے بھی آپ اس کا علاج نہیں کر پاتے۔ اس لیے علاج نہیں کر پاتے کہ آپ کے جوڑ توڑ کے مفادات میں ایک دوسرے سے اتنے شیر و شکر ہوئے میں کہ ایک دوسرے کے آپ خلاف نہیں جا سکتے۔ میں نے ان اداروں کی مثالیں دی، میں نے کے ڈی اے کے حوالے سے پروگرام کیا، میں نے نام لے کر بتایا کہ کے ڈی اے میں کون سے لوگ سرکاری اور کون سے لوگ غیر سرکاری پرائیویٹ شخصیتیں ہیں جو کے ڈی اے کے معاملات میں، یعنی اگر آپ کا مکان 12-15 سال سے خالی ہے تو اس کی فائل بنا کے 2-3 دفعہ ٹرانزیکشن کر کے جب آپ 15 سال کے بعد ملک واپس آتے ہیں، وہاں سے زر مبادلہ کما کر، وہاں سے نام وقار اور عزت کما کر، تو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کا تو گھر ہی نہیں ہے پاکستان میں۔
اس گھر کو 3 دفعہ بیچا جا چکا ہے اور موجودہ جو لوگ لے رہے ہیں وہ 5,000 روپے کورٹس میں ڈال کر کے کورٹ سے اسٹے کرا کے بیٹھے ہوئے. تو ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ میں اپنے پروگرام کے توسط سے بہت سارے انکشافات کرتا رہا. کچھ انکشافات پہ فوج کے اعلیٰ حکام نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے تادیبی کارروائی بھی کی، بہت اچھا لگا. لیکن یہ کام افواج پاکستان کا نہیں ہے، یہ کام سویلین گورنمنٹ کا ہے. اور سویلین گورنمنٹ تو کرپشن کا وہ گڑھ ہے. میں نے کہا نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے صلے میں اللہ رب العزت نے یہ پاکستان دیا، جہاں کے بہترین موسم، جہاں کا بہترین محل وقوع، جہاں کا بہترین جغرافیہ، جہاں بہترین زیر زمین معدنیات، جہاں دنیا کی ہر خوشیاں ہر نعمت موجود. اور پھر اس ملک کے کرپٹ پولیٹیشین دے کر کے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا. تو میں ارباب اختیار سے مخاطب ہوں، انتہائی معصومانہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا نواب شاہ، ٹھٹھا، میڑ، سکھر، ان علاقوں میں فرشتے آباد ہیں؟ جو آپ کراچی اور حیدرآباد کا پیسہ اٹھا کے، حد تو یہ ہے کہ دوائیں اٹھا کے بھی آپ لاڑکانہ میں دے دیتے ہیں، جہاں ایم ایس جو ہے کباڑیے کو دے دیتا ہے. اسے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ 37 کروڑ روپے کی دوائیں ہیں جو اس نے 30,000 روپے میں دے دی کباڑیے کو. تو یہ تمام وہ عوامل ہیں جو آپ کو بتائیں گے، آپ کو مجبور کریں گے کہ مناص القوم ہم اپنی منطقی انجام کے قریب پہنچ چکے ہیں. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ کوئی قوت، کوئی ایسا آدمی اٹھے اور ان معاملات کو سیدھا کرنے میں حکومت وقت سے اجازت لے اور ان معاملات کو سیدھا کرے؟ ٹوڈے وتھ شاہین سے سید شاہین عبداللہ کو